صلوات مل کے آواز آلتار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت سر کیجیے، درود مل کے آواز خوشبودیے صاحب زمان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار امام ناصر فاسدی الموضع بیٹ اور مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز آلتار کا عظیم اور کریم خالق اور تمام حضرات مجلس حاضری کا عاجل عظمت بانیان کے رزق عزت باغ میں اضافہ مومن علیل ہے سیر فقار رسول مولا اپنا شفاء بندی عطا جی صاحب تشریف فرمائے، مولا توفیقات اضافہ فرمائے، واجب الاحترام حدیم عباس مولا توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دارہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے، جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات کے ساتھ محمد بلند سے بلند تک صلوات امام زمانہ بلند سے بلند تک صلوات سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تک صلوات امام زمان کی صحت وہ یہ چلتی رہتی ہے عزیزہ نے گرامی قادر موالیہ نے حیدر کرار ماتم خان سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدم بینی و بین ومن عنده علم الکتاب۔ سورہ رات کی بڑی آخری آیت ہے اور بڑی شوقہ آفاق ہے۔ شان نزول 1 منٹ میں اس کا میں سے بھی پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات طویل نہ ہو۔ آیت اس وقت آئی تھی جب عرب کے کچھ بدتمیزوں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ آپ رسول نہیں، بات نبی کو کی گئی جلال جلی کو آ گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے اور ڈھارس بڑھاتے ہوئے اللہ نے کہا یہ کافر کہتے ہیں نا تو رسول نہیں، تو کہنے دے ہیں ہی کافر۔ نہیں آدھے بندے میرے ساتھ ابھی پریشان شاید بیٹھے ہوئے ہیں کہ بات میں نے تو شروع کر دی ہے اور وقت ابھی اتنا نہیں ہے کہ بات طویل کی جائے۔ اللہ نے کہا یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں، تو کہنے دے یہ ہیں ہی کافر۔ تو اللہ نے تو قرآن میں قانون لکھ نہیں دیا کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی
میرے محمد کو رسول نہ مانے اللہ کی نظر میں کافر ہوتا ہے۔ آل محمد سلامت رکھے جسے بات سمجھ میں آ رہا جاگا ہوا مجمع ہے۔ اور میں اس وقت میں ممبروں پہ اپنی طبیعتوں کے قصے رونے نہیں سنایا کرتا، لیکن بھائی جان کا حکم تھا اور جیسے میں ہوں پڑھ رہا یہ آپ کی وہ حوصلہ افزائی آج مجلس پڑھوا جائے گی مجھے۔ اللہ نے کہا ان سے کہہ تیری رسالت کا ایک گواہ میں ہوں۔ یہ اللہ کے قرآن میں ترجمہ ہے، صاحبان علم تشریف فرمائے رہا۔ اللہ کہہ رہے ان سے کہے، تو گھبرا نہ، کافر کہہ رہے ان سے کہے تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ۔ نہیں میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں اور جب تک سارے نہیں ملے، تیری رسالت ایک گواہ میں اللہ۔ حسن علی صاحب مجلس اعزا ہے آج منصور آباد، کون کون پڑھے گا؟ مجھ سے پہلے ذاکر صاحب کا نام ہے رضا عزادار حسین صاحب، انہوں نے کہا جی سید عزادار حسین صاحب پڑھے، بات ختم ہو گئی بھئی مجلس ہوگی، سید عزادار حسین پڑھے، لفظ ایک کا وزن کرنے لگا۔ لیکن اگر وہ کہیں ایک تو عزادار حسین پڑھیں گے تو سوال اٹھے گا دوسرا کون ہے؟ شاباش شاباش، اسے بات سمجھ میں آ رہی، سوال اٹھے گا نا دوسرا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ۔ منصور آباد والو لفظ ایک بتا رہا ہے کہ رسالت کی گواہی میں لا شریک کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ جسے بندر بات سمجھ میں آ رہی، جتنے میرے بزرگ جاگ رہے، امام حسین سے عطا فرمایا، صاحبان عقیدہ جاگ رہے میرے ساتھ، تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ۔ اور دوسرا ومن عنده علم الکتاب، دوسرا وہ جو الکتاب کا علم رکھتا ہے۔ یا اللہ دشمنوں کے نرغے میں کھڑا ہے، کافروں کے سامنے کھڑا ہے تیرا رسول، اور تو نے دوسرے کتاب اپنے ساتھ دوسرے گواہ کا نام نہیں بتایا، دوسرے گواہ کی نشانی بتا رہا ہے۔ اگر نشانی ہی رکھنی ہے تو کوئی تگڑی والی رکھ نہ، کہ خیبر شکن تیرا گواہ ہے، کہ مرہم شیر دینے والا تیرا گواہ ہے، کہ خندق فتح کرنے والا تیرا گواہ ہے، احد فتح کرنے والا تیرا گواہ ہے، کہ عین اللہ تیرا گواہ ہے، کہ ید اللہ تیرا گواہ ہے، کہ اسد اللہ تیرا گواہ ہے، کہ نشان اللہ تیرا گواہ ہے۔ تو کتاب کا عالم رکھ رہا ہے اور نشانی بتا رہا ہے کہ کتاب کا عالم گواہ ہے۔ جب نہیں اللہ کی آواز ہے، میں جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں قیامت تک قرآن میں قانون رکھ کے جب میں محمد کی رسالت کا زبان پر قبول نہیں کرتا تو کسی جاہل کو جانشین قبول ہوگا۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، آل محمد سلامت رکھے ان ہاتھوں کو، امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت امیر میں بلند ہو رہے ہیں۔ جو ہے یہ نہیں آپ حضرات کی، تیری رسالت کا ایک گواہ ہے اور دوسرا الکتاب کا عالم گواہ، اور کتاب کے علم کی طاقت کیا ہے تو اللہ نے نشانی رکھی، اور وہ ساری کتاب کے علم کی طاقت یہ ہے کہ سلیمان کے ہدہد نے آگے خبر دی کہ ملکہ آ رہی، سلیمان نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بھی تھا، بادشاہت والا موڈ آیا، میں چاہتا ہوں اس کا تخت اس سے پہلے یہاں۔ ایک اٹھا، اس نے کہا میں لاؤں، کتنی دیر میں آؤ گے؟ کہا 2 دن، کہا دیر ہے، سلیمان کو جلدی۔ دوسرا 1 دن، کہا دیر ہے مجھے جلدی ہے۔ تیسرے نے کہا شام سے پہلے،
کہا دیر ہے، مجھے جلدی ہے۔ جب تینوں بیٹھ گئے پھر چوتھا اٹھا، آصف ابن برقیہ سلیمان نبی کا وزیر ہے۔ تو میں نے کہا آصف ابن برقیہ جب آپ اٹھنا ہی آپ نے تھا، پھر کیوں سلیمان نبی کو منتیں کروا رہے ہو؟ وہ نبی ہو کے پوچھ رہے کون کون لائے گا؟ چوتھے نمبر پہ جو اٹھے تو پہلے پہ اٹھ جاتے۔ جب نے سلیمان ابن برقیہ کی، آصف ابن برقیہ کی آواز آئے، اٹھنے کو میں پہلے بھی اٹھ سکتا تھا۔ اگر پہلے اٹھتا یہ تینوں کہتے ہمیں موقع کبھی نہیں دیتا۔ نہیں توجہ فرمائی، جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے، یہ خیبر کا فلسفہ سمجھ میں آیا۔ پہلے دن خیبر فتح ہو سکتا تھا۔ 39 دن والا میچ اسی لیے کھلوایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمیں موقع نہیں ملتا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ آصف ابن برقیہ کب لاؤگے؟ پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے۔ اب یہ ہم سوچتے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے ابھی کتنے بندوں نے جھپکی ہیں پتہ لگا ہے؟ اتنی دیر لگتی ہے کہ آپ نے بھی دیکھا بھی نہیں کہ میں نے جھپکی ہے۔ کہا پلک جھپکنے سے پہلے تخت تھا سلیمان کے دربار میں، کیا پتہ کرایا کیسے؟ کہا آصف لے کے آیا۔ کون ہے آصف ابن برقیہ؟ کہا سلیمان کا وزیر ہے۔ تو سلیمان کا وزیر ہے اس لیے لے آیا؟ کہا نہیں، اس لیے لے کے آیا کہ اس کے پاس کتاب کا آدھی کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ آصف ابن برقیہ کا نہیں، جا کے مرضی کے مولوی سے پوچھو، اس سے تو نہیں لے کے آیا۔ آصف نہیں لے کے آیا، پر وہ پہلے کفر کا فتویٰ ٹھوکے گا کہ نہیں قرآن کہتا ہے لے آیا ہے تو لے آیا۔ پھر اس سے پوچھنا وجہ بتا، دلیل دے، لایا کیسے؟ تو ایک دلیل کے علاوہ دوسری کوئی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سارا علم تھا۔ من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سارا علم تھا۔ تو پھر وہی قرآن مولوی کے سر پر رکھ کے کہنا کہ قیامت کو یاد کر، قبر کی پہلی رات یاد کر کے فیصلہ کر، مر تو صبر جانا ہے۔ جب سلیمان نبی کا وزیر جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سارا علم ہے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے تخت بلقیس لا سکتا ہے، تو جو ساری کتاب کا عالم ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے مدینے سے خیبر آئے تو موت کی پڑ جاتی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی میری بات پر۔ اللہ نے کہا گواہ دو ہے۔ رسالت کے کتنے گواہ ہیں جی؟ ایک قرآن نے آتا اور ہر چیز کے گواہ دو، شرم دو گواہ ہیں۔ تو شریعت میں اللہ نے گواہ دو رکھے، دو رکھے۔ میں کلیجہ ہاتھ ڈال کے عقیدہ چیک کر لیتا ہوں، کوئی میرے سے ناراض نہ ہو، اور میں نے کوئی فتویٰ لاوے کچھ گئے، میں جو پڑھنا ہے وہ پڑھتا ہوں۔ میں ہر وقت علی علی کرتا ہوں۔ بیماری ہے اور وہ اس لیے ہو گئی ہے کہ میں نے معصوم کا فرمان پڑھ رکھا ہے کہ جو کہتے ہوئے مرو گے وہ محشر میں کہتے ہوئے اٹھو گے۔ زندگی نہ پتہ ہے کوئی کتنے موقع بندے مولا سہتے میرے بزرگوں، جو ہے کہ نہیں آپ بتا، اس لیے علی علی کرتے رہا کرو۔ علی 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 کرتے رہو گے تو باقی کچھ سمجھ میں آئے گا۔ گواہ کتنے ہیں جی شریعت میں؟ دو گواہ۔ گل میں این مکا دینی ہے تو پتہ نہیں لگنا، میں مجلس پوری پڑھ دی، دلیل رکھنے لگو جب گواہ شریعت میں ہر چیز کے دو اللہ نے رکھے۔ نکاح کے دو، 4-5 بولے، مجھے تو نہیں ہویا بول پوئے چھتی ہو جاتے۔ اللہ خیر کرے، ماں پہ شیر نصیب ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ نے زبان دیتی ہے، یہ ذکر واسطے اونچی بولے، دوسرے کو فائدہ ہی نہیں ہے۔ نعرہ سارے بولو جی اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، سبا کے ساتھ دل
ماشاءاللہ توجہ ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ نکاح میں دو گواہ جدا ہویا ہے وہ بھی دو جنہیں کرانا ہے وہ بھی دو اچھا چلو نکاح والی گل اگر تو ماڑی لگی تو طلاق چ بھی دو ہاں طلاق میں دو گواہ شریعت ہے جی قرآن کہتا ہے دو عاقل شریک گواہوں کی موجودگی میں شیعہ پھیڑے ہی تاں لگ دے ورنہ نہیں تو دین ہی وکھرا ہے وکھرا نہیں قرآن کے مطابق شیعہ مذہب کچی پکی روٹی کا مذہب نہیں ہے یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے ہمارے مذہب میں ایسی نہیں ہوتی جیسے دے دیتے طلاق ایسے نہیں ہوتی وہ ایک ہمارے علاقے میں بندہ تھا تو وہ دیکھ نکل آیا غصے میں لڑائی ہو گئی یہ تو مطلب 3 فائر ہی کٹنے نا انہوں نے غصے کاٹ اب غصہ ہوتا ہے حرام وہ عقل کھا جاتا ہے اس لیے تو کہا کہ غصے سے ذرا بچتے رہتے وہ جب باہر نکلا تو شام تک ہو گئی پشیمانی اب جب عقل ٹکانے آئی تو نے کہا کام میں بڑا کر بیٹھا اور کام میں خطرناک بیٹھا اب وہ لگا پھرنے دروازے 72 مسلمانوں کے دروازوں پہ گیا کوئی بچت کا رستہ ہونا کیا ہو گئی بڑھ سکتا گھر نہ بنے حرام ہے شام کو پریشان وہ کسی ملتے ملاتے نے کہا اس نے کہا شام آگے گھر چڑھ جا بچا بچول ہے اس نے بھی آگے یہی کہا اس نے کہا جی میں کام سے آیا ہوں لیکن مجھے جہاں سے جس نے بھی بھیجا ہے نا اس نے کہا جی شہیدہ دے بوئے تو جاؤ بچا لیندے میں کہا تیری مجبوری ہے تیرے بڑے آنے یہی کام ہے ٹھیک ہے کہ نہیں میں کہا حکم کیا خدمت کر سکتا ہے اس نے کہا جی لڑائی ہوئی غصہ تھا اور غصے میں دے بیٹھا ہوں طلاق میں کہا بھائی پیار میں تو دیتا بھی کوئی نہیں کبھی کچھ پیار چاہتے ہو جاؤ تمہیں طلاق دے پیار میں تو غصے میں مت تمہاری ہوتی اس لیے تو اللہ نے پہلے آرام تھا اور دوسرا اس نے کہا جی میں کہا میری خدمت کیا ہے آپ کی اس معاملے اس نے کہا جی ہر بندے نے کہا جی ہو گئی جنہوں نے بھیجا انہوں نے کہا جی اس سے بچت کا رستہ ہے تو میں نے کہا کیا تھا انہوں نے کہا بس لڑائی ہوئی منہ سے نکل گیا 3 دفعہ طلاق اب نکل گیا ہے شام کو پریشانی ہو گئی پشیمانی تھی اب میں پوچھ بیٹھا ہوں جس سے پہلے پوچھا اس نے کہا جی ہوں تو ہو گئی بس اس کے کہنے پہ میں ہر بندے کے پاس گیا ہوں مجھے کسی نے نہیں کہا کہ خیر نل کار جا کچھ نہیں ہوتا میں اب رات 11 بج گئے تو میں کیا کروں میں کہا آپ کا نکاح 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 کہنے سے ہوا اچھا آپ فوراً نہیں تھک گئے یہ بات تو بچوں کو سمجھانے والی ہے نا نہیں میں اپنے بزرگوں سے دعا لینے لگا ہوں دلیل پکی رکھ کے جاؤں گا اس نے کہا نہیں نکاح تو خیر کی فلاں وہ نکاح خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے پھر کلمے سنے مجھ سے میں کہ کلمے سنے آپ غیر مسلم انہوں نے کہا نہیں جدی پوچھتی مسلمان تو میں کہا کلمے کیوں سنا رہے تھے کہا جی وہ سنتے ہیں وہ کہہ رہے تھے یہ کلمے سناتے ہیں نکاح کے وقت تو میں کہا کیوں سناتے ہیں انہوں نے کہا سنت رسول ہے تو میں کہا سنت رسول کا بھی پتہ ہے کہا جی جو کام نبی نے کیا وہ دہرانا سنت ہوتی ہے تو میں کہا اس کا مطلب ہے کہ نبی نے نکاح کے وقت کلمہ سنایا اس نے کہا جی وہ کہہ رہے تھے کہ نبی نے سنایا تو ہمیں بھی سنانے پڑیں گے میں نے کہا تیری طلاق میں 200% بچا لوں گا مولوی سے پوچھ گیا محمد نے نکاح کے وقت کلمہ سنایا نہیں سنا کوئی بیٹھا یار جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے فیصل آباد میں میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہو کوئی امام حسین ہاتھوں کو سلامت رکھے جنہیں بولنا آتا ہے سمجھو ہے یہ نہیں آپ حضرات گواہ دو ہوتے شرعی دعوے کے 2 گواہ ہیں ہر شرعی دعوے کے 2 گواہ کوئی یہ شریعت کے دعوے نکاح تو یہ شرعی دعویٰ ہے طلاق تو یہ شرعی دعویٰ یہ شریعت کا کوئی دعویٰ گواہ 2 لانے پڑیں گے آپ چپ کر گئے امت مسلمہ کا سب سے بڑا شرعی دعویٰ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ شریعت دعویٰ ہے
نہیں چپ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے دو گواہ لاؤ۔ جوان ہی پریشان بیٹھ گئے تو میں نے کیا کرنا ہے، بزرگ تو جاگ رہے ہیں میرے ساتھ، اس کے دو گواہ لاؤ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو گواہ، پہلا گواہ اشہد ان محمد رسول اللہ، دوسرا گواہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو شرم سے ڈوب کے مر نہیں جاتے، علی کے بغیر توحید کے گواہ پورے نہیں ہوتے، تیری نماز پوری کیسے ہوتی؟ نہیں توجہ نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا تیری رسالت کا ایک میشہ قل کفا باللہ شہید شاہدم، شہید اور ہے، شاہد اور ہے، شہید بھی گواہ، شاہد بھی گواہ، دونوں گواہوں میں فرق ہے۔ پہلی بات دیکھیں، ایک ہوتا ہے پڑھ کے اور سن کے بتانا۔ نیل آرمسٹرانگ ایک بندہ چاند پہ گیا تھا، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہاں گیا تھا، دیکھا کسی میں ابھی تک دیکھا تو کسی کتاب میں پڑھا یا ٹیلی ویژن ریڈیو پہ سنا، جو پڑھ کے اور سن کے گواہی دے اسے کہتے ہیں شاہد۔ یہ تو قبلہ پیشہ پہنچ رہے صاحب، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ درس کے طالب علم بیٹھے ہوتے تھے کہ آپ نے پڑھنا چاہیے، نہیں ماشاءاللہ مولا کی ملا کے یہ ملنگ ہے۔ شاہد وہ جو سن کے پڑھ کے گواہی دے، شہید وہ جو موقع پہ ہو۔ علی کہیں بھی شاہد نہیں ہے، علی شہید ہے۔ علی نبی کے لیے کبھی بھی ناصر نہیں، نصیر ہے۔ نہیں آپ نے دعا، نبی نے دعا نہیں مانگی، قرآن میں لکھی ہوئی ہے وَقَالَ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ناصر نہیں، نصیر۔ ناصر وہ جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر وہ جب سے ہے مدد کرے، جب تک رہے مدد کرتا رہے۔ اور اللہ سے مانگ رہا ہے، لوگ کہتے جی آپ علی سے مانگتے ہیں، ہمیں مانگ کے نبی نے دیا۔ نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا، اور مددگار مانگتے ہوئے بھی کیا کہا کہ مجھے اپنے قرب سے دے، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ، اپنے قرب سے دے۔ ایک سلطان جو نصیر ہو، اپنے قرب سے، اپنے قرب سے دے۔ بندے ہم پہ آگے لاگو کر دیتے فتوے، ہوئے اس علی نو حد تو بتا دیتے، گواہ میں بتا کے دوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ لوگ کہتے ہیں علی کیا حد آپ بتا دیں، رک قصیدہ نہیں۔ جڑا بندہ یہ کہتا ہے تجھے حد تو بتایا ہے، اس سے پہلے سوال کیا کر حد کیا ہے؟ بھئی ایک حد ہے نا، ایک بندے نے پتہ ہی نہیں منصور آباد کتھے میں، وہ آکھے میں نے منصور آباد تو بھی اکیلے گئے سے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ بجا؟ ایک تو تجھے پریشان جوان بڑی جلدی ہو جاتی، ایسی بیٹھے ہی تھے کسے کام بات، میں علی کی حد منصور آباد میں بتا جاتا، فیصل آباد کے ممبروں کو فراز ادھر بتا رہا ہے، ہر جگہ بتا رہا ہے علی کی حد۔ جو بندہ پریشان ہے نا کہ یہ بتائے گا، میری اوقات نہیں، اللہ نے قرآن میں لکھی ہے علی کی حد۔ نبی نے فرمایا تھا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنے قرب سے مجھے سلطان دے جو نصیر ہے، قرب سے۔ اب یہ نبی کی دعا ہے، قرب سے دے، پاس سے نہیں۔ قرب سمجھتے ہیں، لدن سمجھتے ہیں، یہ والا حصہ، یہ جسم کے ساتھ ایسے جڑا ہوتا ہے، یہ بغل کا حصہ کہ اس میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی، اسے قرب کہتے ہیں۔
کا مطلب ہے کہ نبی کو پتا ہے نا اس کا نصیر اس کے قرب میں ہے، وہ جو تیرے قرب میں ہے نا مجھے دے۔ نبی اللہ قرب سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا زمانے کو علی کی حد بتانا چاہتا ہوں، جو علی کی حد ڈھونڈ رہے ہیں اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اس کے لیے مثال دیتا ہوں پھر قرب سمجھ آئے، ایسے سمجھ نہیں آئے۔ بندہ کوئی پوچھے باہر آ کے انتظامیہ سے، کہا جی حسن رضوی صاحب کتنے بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا جی ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی صاحب کے قرب میں، وہ کدی اس دروازے کدی اتھے کدی اتھے کدی اتھے، بندے انہوں کی بن گئی تیرے نال؟ انہوں نے کہا یار میں حسن رضوی صاحب کو ملنا ہے۔ کہا کہاں بتایا؟ کہا وہ کہہ رہے تھے ممبر پہ ہیں علی کے قرب میں بیٹھے ہوئے۔ وہ بھی کہے گا کل کے اندر پہلے تعین کر ممبر کدھر پڑا ہے، پھر جا کے دیکھ علی کہاں ہے، اس کے قرب میں تجھے حسن رضوی مل جائے گے۔ علی کی حد ڈھونڈنے والوں، علی رہتا ہے اللہ کے قرب میں۔ اگر حد ڈھونڈنی ہے پہلے اللہ کے گھر کا تعین کر۔ اگر اللہ ایک جگہ ہے تو علی بھی ایک جگہ ہے، ورنہ مان جہاں جہاں چلی ہے وہاں علی ہے۔ کوئی نہیں شک دونوں حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ گواہ کسے کہتے ہیں؟ بس ایک واقعہ تو باقی وقت تھوڑا رہے گا۔ گواہ کی تعریف ہے اور آیت کا ترجمہ کر کے جائے گا۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں گواہ ہے۔ ماشاءاللہ کائنات کیا؟ سلطان نبی فجر پڑھا کے مسجد سے باہر نہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامنے ایک تاجر گھوڑا لے کے کھڑا، اب گھوڑا تھا کوئی نسلی کہ محمد کی آنکھ رکی۔ ایک گواہ تو ترجمہ کر لیں۔ بسم اللہ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ ماشاءاللہ سرکار نے فرمایا صبح صبح گھوڑا لے کھڑے ہو بیچو گے، پسند آ گیا مجھے۔ جی کھڑے ہی سے کائنات کی کل رحمت خرید کر کتنے کا ہے؟ جی 100 دینار۔ سرکار فرمایا مسجد سے نکلا ہوں، گھر نہیں گیا، سودا تیرا میرا طے ہو گیا، میں گھر سے پیسے لے آؤں، جب تک میں پیسے نہ لے کے ہوں پیسے تیرے ہیں، گھوڑا میرا ہے۔ تو انہوں نے کسی گواہ سمجھایا نا تو میں نے اولاد ہے۔ اور لگے جی ٹھیک ہے، سخی گھر چلے گئے، پیچھے چونکہ صاحبان ایمان تھے وہ بھی نکلے، دیکھو ترتیب آپ کی ڈال ہے جی حالات ٹھیک ہے، سمجھنے دے پرچہ نہیں، انہوں نے پتہ لگ گیا نا میں ایڈی سیانی قوم ہے، انہوں نے سنن تے بھی لا دینا۔ وہ ایک مولوی صاحب سے وہ ڈی پی او کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا جی مجلس ہونے لگی تو نہیں ہونے دینی، انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہا یہ اسپیکر کھول کے ماڑا چنگا کہتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، ان کا بھی حق ہے، البتہ یہ ہے کہ میں میرٹ پہ فیصلہ کروں گا، میں جا کے سنتا ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میں پابندی لگا دوں گا۔ وہ سول کپڑے جا کے بیٹھ، گھنٹے بعد واپس جانا ہے، اچھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مولوی صاحب سے کچھ پڑھ رہے سن، وہ کو فضائل سن نعرے نورے مار دے، اس کے بعد مصائب اور روز کٹور کے مولوی کہتا ہے وہ کتے کتے ہنسے سن، انہوں نے کہا 2 باری ہنسے ہم نا اتھے کام پہ آئی بات۔ اب بھی تسی سارے سمجھدار صاحبان ایمان نکلے، بس جلدی جلدی گواہ کی تعریف ہے۔ اب جس گھوڑے کو کائنات کے سلطان نبی نے رک کے دیکھا اسے کون کون نہ دیکھا؟ وہ آئے، انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑا پیارا گھوڑا ہے، یہ بیچنا ہے۔ اب وہ سخی چلے گئے، اس کو دوسرا کہا لگا، انہوں نے کہا جی کام سویرے سویرے تک ہے، اس نے سودا بدلا، انہوں نے کہا جی بیچنا ہے، کتنے کا؟ سخی کو فرمایا 100 کا، انہوں نے 50 بدھا، انہوں نے کہا جی 150۔ وہ گھر سے لینے گئے تھے،
انہوں نے چونکہ ذوالفقار کا صدقہ کھایا ہوا تھا، کچھ ہی کر دے انہوں نے کہا لے گھوڑا دے۔ اچھا منظر کتاب میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے تو پیسے دے رہے تھے کہ سلطان نبی آ گئے۔ سکیر نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار میں گھوڑا خریدا ہے۔ فرمایا یہ میں خرید چکا ہوں۔ آپ نے کیسے خریدا؟ اب چونکہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ایمان تھا بڑا، انہوں نے کہا سرکار میں نے خریدا۔ کہا یہ میرا ہے، میں خریدا ہے۔ اگر سے کہتے ہیں سرکار آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ سچی زبان والے نے کہا نہیں فی الحال گواہ تو نہیں۔ ابھی بحث ہو رہی تھی کہ ایک اور آئے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی گھوڑا خریدا، صبح صبح سودا بھی کیا، اوپر سے سکی آ گئے اور آگے کہتے ہیں یہ میں نے خریدا ہے۔ تو میں نے تو ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ وہی بڑے آدم نے کہا نہیں سرکار گواہ ضروری ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اچھا بھی بحث چل رہی تھی ایک اور کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار گھوڑا لے بیٹھے، پیسے دے رہے تھے، سکی آ گیا کہتے ہیں میرا ہے، صبح صبح بحث ہو گئی، ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہو چکے۔ انہوں نے کہا نہیں شریعت کہتی ہے گواہ تو ہونا چاہیے، تو نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے نبی کو ہی شریعت سمجھا رہے ہو۔ فیصلہ بات میں نے ختم کر دی، ابھی بحث چل رہی تھی۔ شاہ مسجد کے دروازے سے 650 سال کا وہ صحابی عصا کا سہارا لے کے نکلا جس کی ریش اقدس میں دروازہ بطول کی دھول تھی۔ شاباش شاباش، جاگا ہوا میرا مجمع، جوان میرے ساتھ جاگنا، میں گواہ کی شرعی حیثیت بتا رہا ہوں۔ شرعی حیثیت گواہ کی کیا ہے؟ عصا ٹیکتا ٹیکتا آیا آگے سلمان نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ اب جس بندے نے پورا واقعہ سنا ہے وہ اس جملے پہ بولے گا، باقی کسی کو سمجھنا ہی میرا گرہ ہی کوئی نہیں۔ سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا تھا اپنے کو، محمد نے بتایا اپنے کو۔ شاباش شاباش، جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی کیا ہوا؟ کہا سلمان میں نے صبح صبح گھوڑے کا سودا کیا ہے، پیسے لینے میں گھر گیا، انہوں نے بعد میں سودا بدلا ہے، اب میں نے آگے کہا میں نے خریدا ہے، یہ آگے کہتے مجھ سے گواہ دے کہ تیرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے۔ سلمان نے جب سنا نا کائنات کا سلطان نبی کہہ رہا ہے کہ میرا گواہ مانگ رہے ہیں، جب سلمان نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا، سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ سجا ہوا تھا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں ہوں محمد کا گواہ۔ بیٹھا ہے کوئی؟ میں ہوں محمد کا گواہ، میں ہوں محمد کا گواہ، میں ہوں محمد کا گواہ۔ ایک بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ محمد مصطفیٰ کی شریعت میں لازمی نہیں ہے کہ گواہ کا موقع پہ ہونا موجود ہو؟ ضروری ہے گواہ موقع پہ موجود ہو، آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سنے، آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سنے، آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سنے، موقع پہ ہو آنکھوں سے سنے کانوں، آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سنے۔ شرعی حیثیت گواہ کی کیا ہے؟ پھر بتا رہا ہوں کہ موقع پہ ہو، آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سنے۔ سرکار نہ سلمان تھا، نہ دیکھ رہا تھا، نہ سن رہا تھا، یہ آپ کا گواہ کیسے ہو گیا؟ جو کتاب کا منظر ہے منو ان پڑھتا ہوں، سلمان نے ان کے کانوں کو پکڑ کے چھنچھوڑ کے کہا میں نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، اسی محمد نے کہا تھا کہ اللہ ہے۔ شرعی حیثیت ہے گواہ کی، گواہ کی شرعی حیثیت موقع پہ ہو، آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سنے۔ اللہ کہتا تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ، دوسرا گواہ کتاب کا عالم، یا تو کتاب کا کوئی عالم علی کے علاوہ ثابت کر، ورنہ مان کہ جل اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی محمد کے سر پہ رسالت کا تاج رکھ رہا تھا، میرا علی دیکھ رہا تھا۔
जमी आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलावत। जो नबी से करके होते वो मानते अली को वो तरके होते, अगर जलता बतूल का न करबला होती, अगर यतीम ही बचपन में मर गए होते। बस बच गया दीन और उसको बचाने के वास्ते आज फिर ज़हरा का एक बेटा मारा गया। गुर्बत है सैयदों की, जुमला सही की शहादत का एक है, लेकिन मुमासलत तेरे आइमा की लड़ी में दूसरा इमाम है जिसे बहन ने बड़ा प्यार किया। पहला हुसैन है, कायनात का दो यतीम है बिल्कुल। एक ताबूत कहाँ से? दरवाजे से। बस दरवाजे पे ताबूत कर लो, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाते। शाम वाली शाम से आ गई है, कौम वाली कौम से आ गई। शाम वाली चेलम करने आई है। हमसे दुनिया कहती है 10 मुहर्रम के बाद फिर चेलम के जुलूस क्यों निकाल लेते हैं? आपके मोहल्ले में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, गाजी अब्बास का सदका सारे घर सलामत रहे। बहन परदेश में हो, वतन पे भाई मार जाए, वो ना आ सके, साल बाद भी बहन आए ना, मोहल्ले वाले फिर इकट्ठे हो जाते। उनसे पूछो क्यों हुए हो? वो कहते जब ये मरा था तब वो आई नहीं थी, साल के बाद आई है, उसे फुर्सत दे आए। भाई ये सोचना साल के बाद तुम्हारी मेहमान बनी है। अली की बेटी आम मस्तूर नहीं, तेरी मेरी आज़ादी का एक लक़ब है शकीक़तुल हुसैन। एक लोग कहते हैं शरीका, एक है शकीका। शकीक़तुल हुसैन, शकीक किसे कहते हैं? एक हकीकत के दो बराबर हिस्से। दार में दर्द सर में होती है ना, दर्द शकीका, आधे सर की तरह, उसे शकीका कहते हैं, यानी बराबर हिस्सा। शरीका, शरीक कोई थोड़ा हिस्सा भी डाल के बन जाता। शकीका उसे कहते हैं जो बराबर। अब पता चला अली की बेटी के बराबर के हिस्से क्या है। तेरा मेरा सज्जाद बादशाह फरमाता है इतना ज़म थी हुसैन की मोहब्बत में, 10 मुहर्रम को तीर बाबा को लगते थे, जख्म फूफी को आता था। बस एक जुमला मुझे गुर्बत का पढ़ना है, दोनों बहनों, लेकिन फिर भी दोनों बहनों के सफर का हाल। एक भाई को ढूंढते हुए आई थी, एक का सफर पे कफन छोड़ के आने। कोई पूछे दर्द उन बहनों से। कायनात कुर्बान नहीं की जाती हुसैन जैसे भाई, जिसे नस्ल कुर्बान। शाम से चलने लगे ना जब तेरे मेरे सज्जाद बादशाह के तो फिर माँ तो बात समझा क्या है आलिया, सीधा मदीने जाऊं या करबला से हो के चलना है। मामल से आवाज़ आई थी सज्जाद बेकफन शो, मैं देखूं किसी ने कब्र बनाई है या नहीं। मैंने जुमला कहा है, आपने हाय की है। वक्त की हुज्जत सैयद सज्जाद, और वक्त की हुज्जत जिसकी मर्जी के बगैर गली का मोड़ न मुड़ती।
بی بی کہتی ہے کربلا لے چل. بابا نثار حیدری ایک نوح خان ہے. لاہور میں شب عاشور مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ان کا لوہا نہ پڑتا. انہوں نے ایک مشرے میں بی بی کی عظمت بیان کی اور وہ شعر سوچا ہوا نہیں ہو سکتا, الہامی ہو سکتا. نثار حیدری صاحب نے پہلے حسین کے لیے شعر لکھا, ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا. اگلا بی بی کی عظمت کا شعر ہے اور وہ الہامی ہے. فرماتے ہیں وچ قید امام زمانے دا بڑ زینب دا دربان ریا. کربلا کی سرحد آئی ہے نا, بس ایک سرحد پہ آؤ. میں ایک جملہ میرے آٹھ سلطان غربت کا غربت, کربلا کی سرحد آئی. اللہ جانے اتنی مدت کے بعد سید سجاد نے اپنی مرضی سے اپنی کمر کو سیدھا کیا. یہ کر مقتل کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اکبر برچھی بڑی آسان. کوئی بیٹھا ہے کرنے والا سید کے جملے, قاسم گھوڑے کی ٹاپے آسان ہے, علی اصغر گلے کا تیر آسان ہے. یا ایک دفعہ فرات کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں معاف کرنا چاچا غازی, ساتھ پہ گرز کھا کے بازو کٹوا کے زین سے زمین پہ آنا بھی آسان ہے. آپ کی ہائے بھی نہیں نکلی, لاشیں شہیدوں کی تڑپ گئی, آواز برچھی آسان ہے, گرز آسان ہے, ٹاپے آسان ہے. مشکل کیا ہے؟ سید رو کے کہتے زینب جیسی ماں کو بغیر برقعے کے گلابیوں کے مجمع میں کبھی بدماشوں کا ہجوم. عادر و کمل حسین, عادر و کمل حسین. بس اتنی دیر لگے گی. ایک جملہ مولا رضا کی غربت کا پڑھ کے میں تابوت آپ کے سامنے آئے گا. قوم والی بہن بڑی دور سے سفر کر کے آئی ہے. بہنوں کو جنازوں کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے. جملہ میں ایک کہتا ہوں, اگر اس پہ ماتم ہو گیا نا, آل محمد کے دشمنوں نے زہرا کے بیٹے کو خام خواہ زہر دے کر لعنت کمائی ہے. پھر کہہ رہا ہوں, دشمنوں نے زہرا کے ہر بیٹے کو زہر دے کر خام خواہ لعنت کمائی. کچھ دیر انتظار کر لیتے, زہرا کا ہر بیٹا زینب کی چادر کو رو رو کے مر جاتا. تیرا میرا آٹھواں سلطان, خراسان کا بادشاہ, آخری وقت آیا ہے. ابا سلط سے کہتا ہے, ابا سلط مجھے بلایا ہے مامون نے دربار میں, اگر واپسی اچھا یہ مومنوں کا اپنا درد ہوتا ہے اور دعانے کو بتانا بھی چاہیے. بس آپ دروازے پہ رکھیے. جسے بہن ڈھونڈتی ڈھونڈتی قوم آ گئی. عجیب مقدر نہیں ہے بہن بھائیوں کا. ابا سال سے کہتے ہیں مجھے مامون نے بلایا ہے دربار میں. مولا اس وقت کہ اگر واپسی میرے سر پہ حجاب ہوا تو مجھ سے کلام نہ کرنا, میں تیری کسی بات کا جواب نہیں دوں. ابا سال سے کہتے ہیں تیرا میرا بادشاہ چلا گیا. دربار میں گئے, یہ ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے. آل محمد کے ہر فرد کو کسی کو تلوار سے ورنہ زہر سے مارا جاتا, اور جن میں اکثریت کو زہر دیا تھا. زہر ظالم دیتے تھے انگور میں, کیونکہ انگور جنت کا میوہ. انگور مکوائے بڑے خاص, جو اپنی طرف تھے وہ صحیح تھے, جو مولا کی طرف تھے انہیں زہر پرویا گیا سوئی کے ساتھ, اور زہر عام نہیں ہوتا تھا. آل محمد کے ہر فرد کو زہر دیا گیا ہے. اللہ جانے امام کاظم موسیٰ کاظم کو بھی زہر دیا, اور زہر بھی دیتے تھے ایسا کہ 3-4 دن زہرا کے بیٹے تڑپتے رہتے.
مولا فرماتے کیوں بلایا؟ کہا میں نے آپ کے لیے خاص تحفہ منگایا، تناول کیجیے۔ سخی فرماتے جنت کے میوے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تو اپنی بات بتا۔ مولا مجھ پہ اعتبار نہیں تو میں کھا کے دکھاتا ہوں۔ اس ظالم نے اپنی طرف سے انگور اٹھایا، مولا کو کہتا ہے آپ میری مہمان نوازی پہ شک کر رہے ہیں، ہم نے آپ کی خدمت میں کبھی کوئی کمی تو نہیں کی ہے نا؟ جب اس نے اصرار کیا ہے نا، تیرے میرے مولا کو جب اللہ کا اذن آ گیا، انگور کا دانہ اٹھایا، آواز رجن بے قضائے ہی و تسلیماً بے امرے ہوئی۔ تیرے میرے بادشاہ نے وہ ایک انگور کا دانہ اٹھایا، اپنے زبان پہ رکھا ہے۔ اس کے بعد زہر کا اثر یہ تھا کہ تیرا میرا بادشاہ تڑپتا ہوا وہاں سے اٹھا، جگر پہ ہاتھ تھے اور جگر سے خون کی الٹیاں باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی گھر آیا نا، گھر کا دروازہ کھولا ہے ابا سعد نے، دیکھا کہ مولا نے کہا تھا اگر میرے سر پہ حجاب ہوا پھر مجھ سے کلام نہ کرنا۔ تیرا میرا بادشاہ حجرے میں چلا گیا، کچھ دیر کے بعد تڑپنے کی آواز بند ہو گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی کون ہے؟ باہر سے آواز آئی جلدی دروازہ کھول، میں جوادِ تقی ہوں، میرے بابا کو زہر مل گئی ہے۔ مولا نے اپنے بابا کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، اپنے بابا کو غسل و کفن بھی دیا تھا۔ دو غریب ایسے ہیں، ایک سید سجاد ہے، نہ باپ کو غسل دے سکا نہ باپ کو کفن دے سکا۔ میں کہتا ہوں مولا رضا آپ کی بہن پھر بھی خوش نصیب تھی، بے شک آپ کو ڈھونڈتے ہوئے قوم کی پہاڑیوں میں انتقال کر گئی، لیکن اس کا جنازہ پڑھانے والے بھی تھے، اس کی خدمت کرنے والے بھی تھے۔ اللہ جانے قسمت حسین کی بہنوں کی، حسین کی شہادت کے بعد بہنوں کو لے جایا گیا، راستے میں شیمر تازی آنے والے تابوت لے آؤ۔ میں نے کہا دروازے پہ رکھو یار۔ ماتم حسین